سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قسمیں کھا کھا کر انسان کی کامیابی کی وہ باتیں واضح کی ہیں جن پر انسان اگر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ دے اور اگر کوئی شخص اس پر شک کرنے لگ جائے تو اس بات پر شک کر لینا ہی اس کے ایمان کو غارت کرنے کا سبب بن سکتا ہے. تو قسمیں کھانا تو دور کی بات ہے. اگر بلا کسی قسم کے اللہ اور بلا کسی تاکید کے اللہ کوئی بات قرآن پاک میں فرما دیتے ہیں تو ایمان والے کی یہ خصوصیت ہے اور یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے جھکا دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر قسمیں کھا کھا کر بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں. کہیں اللہ نے قسم کھائی زمانے کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو کہیں اللہ قسم کھاتے ہیں ستاروں کی، تو کہیں اللہ قسم کھاتے ہیں رات کی، تو کہیں اللہ قسم کھاتے ہیں دن کی. خطبے کے اندر میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی اور بعض مفسرین کے اعتبار سے اللہ نے 11 قسمیں کھائی. تو یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بغیر اللہ قسم کھائے کہ کوئی بات کہہ دے ہمیں اس بات کے سامنے چھپ جانا اور ہمیں اس کے سامنے اطاعت کر لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کا یہاں پر خیال فرمایا کہ جیسے کہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کوئی بات کہے، اگر اس کا اعتماد اور اس پر اعتبار ہوتا ہے تو وہ بات قبول کر لیتا ہے، اور اگر اسے سامنے والے کی بات کا اعتماد نہیں ہے یا اس کی بات پر اسے اعتبار نہیں آتا ہے تو اگلے والے کو قسم کھانی پڑتی ہے.
اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، تو پھر جب وہ قسم کھا کر اپنی بات کو تاکید کے ساتھ کہتا ہے تو پھر سامنے والا شخص اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ تو جتنی قسمیں کوئی شخص کھا کر کوئی بات پیش کرنا چاہتا ہے اتنی زیادہ وہ مؤکد ہوتی ہے اور اتنی زیادہ وہ تاکید والی بات ہوتی ہے۔ یہ بات تاکید والی ہے اور یہ بات گارنٹیڈ بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو جیسے انسانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنی بات کو تاکید کے پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ انسان دوسرے شخص سے اگر کوئی بات کہتا ہے تو قسم کھاتا ہے، اسی مزاج کا خیال کرتے ہوئے اور اسی نہج کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں قسمیں کھا کر کچھ باتوں کو اجاگر کیا ہے اور واضح کیا ہے۔ انہی میں سے ایک سورت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے 7 قسمیں کھائی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن اور رات کی، قسم ہے آسمان کی اور اس کی بلندیوں کی، اور قسم ہے زمین کی۔ اللہ نے 7 قسمیں کھا کر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے دربار میں وہی شخص اللہ کے پاس کامیاب ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کو سنوار کر آیا ہے۔ اللہ کے پاس وہی بندہ قابل قبول ہو سکتا ہے جو اپنے دل کو بنا کر آئے۔ اللہ نے 7 قسمیں کھا کر انسان کی کامیابی کا راز بیان کیا ہے کہ اگر تم اپنے دل کو بنا کر آؤ گے تو تم میرے دربار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی کامیاب ہو، اور اگر تم اپنے دل کی دنیا کو بجا کر آؤ گے اور اسے بگاڑ کر آؤ گے تو میرے نزدیک تم قابل قبول نہیں ہو، تم میرے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے۔ تو انسان کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ انسان جو ہے جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک انسان کو بنایا گیا، ایک تو مٹی کے عنصر سے انسان کو اللہ نے بنایا اور دوسرے جو ہے ایک روح اس کے اندر ہوگی۔ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان کہلاتا ہے۔ پھر ان کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جسم کی غذائیں وہ مٹی سے وابستہ ہوتی ہے کہ مٹی کے اندر اور زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں وہی انسان کے جسم کی غذائیں بنتی ہیں، اور انہی کے ذریعے انسان اپنے جسم کی نشو و نما کر پاتا ہے اور اپنے جسم کو بڑھاتا ہے۔ اور ایسے ہی روح کی بھی اللہ نے غذائیں بیان کی، جیسے جسم کی غذا مٹی سے اللہ نے بتائی ہے، ایسے ہی انسان کی روح کی غذا کو شریعت بتایا گیا، انسان کی روح کی غذا کو اللہ کے احکامات بتایا گیا، انسان کی روح کی غذا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی زندگی بیان کی گئی۔ تو 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کی گئی کہ انسان کی جسم کی غذائیں فلانی چیز سے وابستہ ہے اور انسان کی روح کی غذائیں کہ فلانی چیز سے وابستہ ہے۔ لیکن المیہ اس وقت کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو بنانے کے بجائے ظاہری بناوٹوں کو زیادہ ترجیح دی۔ ہم اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان ظاہری اعتبار سے کتنا ہی زیادہ چمک دمک والا ہو اور ظاہری اعتبار سے کتنا ہی وہ بناوٹی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل بنا ہوا نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص دھتکارا جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اگر ترجیح دیے بناوٹی اعتبار سے تو ظاہری اعتبار سے بناوٹوں میں لگے ہوئے کہ میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہو، میرا لباس پہننے کا انداز کیسا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، اور میرا چلنا پھرنا کیسا ہو، اور کون سا ہیرو اور کون سی ہیروئن کا میں فالوور ہوں، یہ خیالات آج ہمارے ذہنوں میں پنپتے ہیں۔ ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں صرف جسم کو بنانے کی،
لیکن اگر ہم دور ہیں تو وہ دل کی دنیا کو سنوارنے سے دور، اور اصل اللہ کے نزدیک وہی شخص قابل قبول ہے جو اپنے دل کو بنا کر آ جاتا ہے، اسی لیے کہ دل وہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، دل اللہ کا مسکن ہے۔ اگر اللہ کہیں آتے ہیں تو انسان کا ایک دل ہے، وہاں اللہ بسا کرتے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہیں پر موجود ہوتے اور وہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ انسان کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو دل پر بنانے کی محنت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اسی لائن کی محنت کی تھی کہ آپ نے صحابہ کے دل بنائے۔ اگر دل سنور جائے گا تو انسان کے ظاہری اعمال بھی سنور جاتے ہیں۔ اگر ہم ظاہری اعمال اور ظاہر کو سنوار کر اللہ کے پاس جائیں گے، اور اگر ہمارا دل بگڑا ہوا ہو تو پھر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات امت کو بتلائی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر اس لائن کی محنت کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ کا استحضار انسان کے دل میں آ جائے، کہ اگر انسان کو اللہ کا استحضار نصیب ہو جائے اور اللہ کی حضوری انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر یہ خود بخود گناہوں سے رکنے والا بن جائے گا، پھر یہ خود بخود نیکیوں کے کرنے والا بن جائے گا، پھر انسان کو مجمع ہو یا تنہائیاں وہ برابر نظر آئے گی۔ اگر انسان کا دل بنا ہوا تو پھر وہ مجمع میں بھی گناہوں سے کرنے کو ڈرے گا اور تنہائیوں میں بھی گناہوں سے کرنے کو ڈرے گا، اور اگر دل کی دنیا نہ بنی ہوئی ہو تو پھر مجمع کیا وہ تنہائیوں میں بھی گناہوں کے کرنے سے نہیں رکے گا۔ استحضار ایک ایسی انسان کی قلبی کیفیت ہے کہ جو اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں کے کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کہ جیسے ہوتا ہے نا، آج کل آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں اور وہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز اپنے جیب میں اٹھا کر رکھ لوں تو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ چاروں طرف سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو سیکورٹی کا نظام ہے، یا پھر دوسرے کیمروں کا نظام ہے، سیکورٹی کیمرے کا نظام ہے۔ تو انسان کو معلوم ہے، اور شاپنگ مال میں جو شخص جا رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز کو میں یہاں سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لوں گا تو اس کیمرے کی قید میں میری فوٹو آ جائے گی، اور یہ سیکورٹی گارڈ مجھ پر نظر لگائے رکھے ہوئے ہیں، یہ مجھ کو پکڑ کر اندر لے کر چلا جائے گا، یا کسی کی بھی گرفت میں میں آ سکتا ہوں۔ جب یہ بات واضح ہے تو ہر شخص وہاں پر چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ جانتے بوجھتے انسان چوری نہیں کرتا کہ نہیں بھائی فلانی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ مجھ پر ہی ہاتھ لگائے ہوئے اور فلانا شخص مجھے ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے تو میں کیسے چوری کر سکتا ہوں۔ اور اسی پر دنیا والے فخر کرتے، سائنسدانوں کا فخر ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اور اتنی ترقی کر لی کہ چوریاں آج کل کم ہو چکی ہے، حالانکہ اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی اور اتنے کیمرے لگوانے کے باوجود بھی اگر 2 سے 4 منٹ کبھی غلطی سے لائٹ آف ہو جاتی ہے اور یا لائٹ بند ہو جاتی ہے تو اتنی دیر میں لاکھوں اور کروڑوں کی چوریاں وجود میں آ جاتی ہیں، اتنی ہی دیر میں۔ تو پتہ چلا کہ انسان اس کیمرے کا غلام بنا ہوا ہے، اور اسے جو استحضار نصیب ہوا اس کیمرے کا استحضار نصیب ہوا کہ جب تک کیمرہ آن تھا اور جب تک سیکورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہوا تھا، جب تک اس نے اپنے آپ کو چوری سے روکے رکھا، اور جیسے دیکھا کہ کیمرہ بند ہو گیا یا کوئی شخص سیکورٹی گارڈ وغیرہ وہاں سے چلا گیا تو پھر تھوڑی دیر میں چوری ہوگی۔ لیکن اگر اسی شخص کا اگر دل بنا ہوا ہوتا اور اس کی دل کی دنیا اگر روشن ہوتی اور اس کے دل میں اگر اللہ بستے اور اس کے دل میں اگر اللہ کا استحضار ہوتا اور اسے یہ یقین ہوتا کہ میں چاہے کتنے اندھیرے میں ہوں اور چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ اسے کیمرے لگوانے کی ضرورت پڑتی، نہ اسے سیکورٹی گارڈ کے کھڑے کرنے کی ضرورت پڑتی، اور نہ اسے کسی کی نگرانی کروانے کی ضرورت پڑتی کہ یہ دیکھ رہا ہے اور فلانا دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں بس اس بات کا استحضار ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہے اس استحضار کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تو پھر اس کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں ہوتی، اس کے قدم کسی غلط کام کی طرف نہیں چلتے، اس کے ہاتھ کبھی چوری کی طرف نہیں بڑھتے، اس کی زبان کبھی جھوٹ کی طرف نہیں بڑھتی، اس کے کان کبھی جھوٹ کو سننا پسند نہیں کرتے، اور نہ اس کے کان کبھی پنچھیوں اور ہڈیوں کے گیت کو سننا پسند کرتے، اور نہ ہی اپنے جسم کے اعضاء سے ایسے وہ کام کرتا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ تو بنیادی وجہ اللہ کے رسول نے
کہ دل کا تمنا یہ اصل انسان کی کامیابی اور دل کا بگڑ جانا یہ انسان کی ناکامی کی علامت ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو صحابہ سے آپ فرما رہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح سائر الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ كُلِّهِ، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے، دل۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح کر کے فرمایا، تو آپ نے بیان فرما دیا۔ ایک تو قرآن پاک کی آیاتوں سے واضح ہو گیا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو سنوار دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل میں اللہ کا استحسان آ گیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل کی دنیا کو بگاڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اسی لائن کی محنت کی۔ ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کے ہیں، ایک راوی ہے جو روایت نقل کرتے ہیں اس واقعے کی، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ فاسق اور فاجر تھا، گناہ گار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اور بہت بڑا عیاش تھا، بہت ہی زیادہ دولت والا تھا، مال دولت والا تھا، اور ہر قسم کی خوشبوئیں اور ہر قسم کی آرائش اور آسائش کی چیزیں اس کے دربار میں دستیاب رہا کرتی تھی، اور روزانہ ایک نئی لڑکی اس کی خدمت میں پیش آتی، وہ جیسے چاہتا اس کے ساتھ ویسے کام کر گزرتا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک لڑکی آئی، ایک عورت آئی، پریشان حال تھی اور مجبور ہو کر اس شخص کی خدمت میں پہنچی جس کا نام کبل تھا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کبل کی خدمت میں وہ لڑکی آئی جو حالات سے دو چار پریشان تھی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم مال و دولت والے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، آرام کی چیزیں، میں تم سے کچھ پیسے بطور قرض کے مانگتی ہوں تاکہ میری ضرورت اور میری مجبوری پوری ہو جائے۔ تو کبل نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں تو تم ایک شخص کو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ میں شرط پوری کر لوں گی۔ تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری خواہش کو تم پوری کر دو، میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں، میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گا۔ وہ لڑکی شرمائی، وہ خاتون پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ دوسری مرتبہ آئی تو دوسری مرتبہ اس شخص نے یہی کہا تھا کہ اگر تم میری خواہش کو پوری کرتے ہو تو میں تمہیں دولت سے سرفراز کر دوں گا، اور تم جو چاہو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ بہرحال اس نے ابھی بھی نہ مانا۔ تیسری مرتبہ بہت ہی زیادہ وہ بے چین ہو کر اور مجبور ہو کر اور پریشانی کی حالت میں اس شخص کے پاس آئی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم چاہے جو شرط رکھو مجھے منظور ہے، تم صرف میری خواہشات کو پورا کرو، اور میری جو پریشانیاں ہیں، میری جو مجبوریاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے تم مجھے کچھ پیسے دے ڈالو اور کچھ پیسے عطا کر ڈالو۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو چاہتا ہوں اگر تم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہاری ساری مجبوریاں ختم کر دوں گا۔ بہرحال وہ کبل نامی جو شخص تھا اس عورت کو ایک اکیلے کمرے میں لے کر گیا، اور اس خاتون کے ساتھ اس نے وہی کرنا چاہا جو اس کے دل کی خواہش اور جو دل کی تمنا تھی۔ جیسے وہ شخص اس خاتون کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ عورت تھر تھرا رہی، وہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی۔ اس نے کہا کہ آپ کانپتی کیوں، اتنا تھر تھر کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ کل میں اللہ کو کیا دکھاؤں۔ اور کبل تھوڑا سا اللہ سے ڈر جا، کہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ کو کیا دکھائیں گے۔ جیسے اس لڑکی کے زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ سے ڈر، تو کبل کی بدن پر بھی کبھی تاری ہو گئی اور اس کے دل کی دنیا وہاں سے بدل گئی۔ کبل ہٹا اور اسے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی اسے ہدیہ کر دیا، اور کہنے لگا اللہ کی بندی جا تو اپنا راستہ دیکھ لے، اپنی ضرورت کو پوری کر لے، جب بھی ضرورت ہو میرے پاس چلے آ جانا۔ اور پھر اسی رات میں اس نے اللہ سے توبہ کی اور توبہ استغفار کر کے رات کو سویا، تو اسی رات میں اسی حالت میں اس کو موت
کہ فلانے شخص نے رات میں یہ گناہ کا کام کیا ہے، فلانے شخص نے رات میں جھوٹ بولا ہے، فلانے شخص نے رات میں زنا کیا ہے، اور فلانے نے چوری کی، اور فلانے یہ کیا اور وہ کیا. یہ روزانہ لکھ کر آ جایا کرتا. تو لوگ جب صبح اٹھتے تھے تو قبر کے دروازے پر پہنچتے تھے کہ تماشا ہی بن کر دیکھے تو صحیح کہ قبر نے آج کون سا گناہ کا کام کیا. روزانہ صبح کو دیکھتے تو کبھی قبر کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ رات میں زنا کیا، کبھی قبر کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ رات میں چوری کی اور ڈکیتی کی، اور رات میں کسی کو کچھ کہا، کسی کے ساتھ ایسے ویسے کام کیے. سارے گناہوں کی لسٹ اس کے دروازے پر صبح لٹکی ہوئی تھی. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان جائے کہ آپ کے صدقے طفیل میں اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا ہے. ہمارے گناہوں کو چھپانے کا انتظام اللہ کے رسول کے صدقے طفیل میں ہوا ہے. اور اللہ ہماری بھی گناہوں کو ظاہر کر دیتے تو ہمارا بھائی بھی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ہمارا باپ ہم سے دور بھاگتا اور ماں دور بھاگتی اور دوست احباب دور بھاگتے. اگر اللہ اس گناہوں، اس امت کے گناہوں کے بدبو اگر ظاہر کر دیتے تو ایک دوسرے کے لوگ دور بھاگنا پسند کرتے، لیکن قریب میں بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے طفیل میں اس امت کے گناہوں کو چھپا دیا گیا، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت کا حساب میں پردے کے اندر سب کے سامنے رہے گا. تو بنی اسرائیل کا جو بھی شخص گناہ کرتا صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ فلانے شخص نے رات میں یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا، تو لوگ آئے شوق پر شوق کہ دیکھیں رات میں قبر نے کون سا گناہ کیا ہے. جب صبح اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ قبر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر للقبر، کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے قبر کی مغفرت فرما دی، رات میں مغفرت فرما دی. ایک مرتبہ اللہ کا استعزاز اس کے دل میں آ گیا، سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا. اللہ غفار ہے، غفار، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ قابل رحم، اللہ زیادہ رحم کرنے والے. لیکن اس آیت کو ہم لوگوں نے غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، گناہ کرتے چلے جائے اور فوراً کہہ رہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والے. اگر دھیان سے اس آیت کو پڑھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ آیت اس وقت کام آتی ہے کہ جو لوگ راتوں کو عبادت کرنے کے بعد ڈرتے تھے اور اللہ کی پوری دعویداری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ذرہ برابر بھی اور کسی پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور جب وہ موت کا وقت آتا تو کہتے کہ میرے سر کو نیچے رکھ دو، مجھے آخرت کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے فلانی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کس حالت میں پیش ہوں گا. جن کی زندگیاں ساری اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی وہ آخرت میں اور موت کے وقت ایسے ڈرتے ہوئے گزرتے تھے، تو اس وقت ان کو دلاسا دیا جاتا تھا اور ان کو تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اتنا پریشان مت ہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. وہ شخص کے لیے آیت سنائی جائے جو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارا اور جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزارا، اگر وہ بندے کے ڈر رہا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو کیا پیش کروں گا، تو ان لوگوں کے لیے تسلی بخش آیت ہے کہ آپ پریشان مت ہو، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے. آج تو چوری کر کے انسان دھڑلے سے کہہ دے گا کہ اللہ غفور رحیم میں معاف کرنے والے، جھوٹ بول دے گا اور غیبت کر دے گا اور کسی کو گالی دے دے گا، پھر کہے گا کہ اللہ معاف کرنے والے. میرے عزیز ساتھیو، اللہ معاف کرنے والے تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری آیتوں پر بھی اگر غور کریں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. اللہ پکڑنے والے بھی ہیں، جیسے اللہ معاف کرنے والے ہیں ویسے اللہ پکڑنے والے بھی. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ ہم پر نشانہ لگائے بیٹھے تھے. اللہ معاف کرنے والے ایسے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی گناہوں نے گزاری، ایک کتے کو پانی پلا ڈالے اللہ معاف کر دیتے. اور اللہ پکڑنے والے بھی ایسے کہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، لیکن بلی کو کھانا نہیں دیا اور دودھ نہیں پلایا تو اللہ نے اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا. دونوں واقعات بھی ہمارے سامنے. تو بنیادی بات جو ہے اللہ کا استعزاز ہے کہ اللہ کا استعزاز ہوا، اللہ نے رات میں کسی کی مغفرت فرما دی اور صبح اس کے دروازے پر ایک پروانہ لکھ کر لگا دیا کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے قبل کی مغفرت کر دی. کئی ایک ایسے واقعات ہیں. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو 25 مرتبہ سنا ہے. وہ راوی خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں اور
اس واقعے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی, اس کے دل میں اللہ کا استحضار اتنا تھا کہ اس کے استحضار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رات میں کتنے کی مغفرت فرما دی. آج تم مرد حضرات ہو, تمہیں بھی اپنے دل کے اندر اللہ کا استحضار ایسے ہی پیوست کر لینے چاہیے جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں اس خاتون کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا کرتا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 مرتبہ اس واقعے کو سنایا ہے کہ اللہ کا استحضار اگر انسان کے دل میں ہوگا تو انسان اپنے آپ کو خود بخود گناہوں سے روک لے گا. اور اگر اللہ کا استحضار ہی نہ ہوگا تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں, نہ بڑے بھائی کی پرواہ ہوگی, نہ باپ کی پرواہ ہوگی, نہ ماں کی پرواہ ہوگی, نہ دوستوں کی پرواہ ہوگی, نہ تنہائی کی پرواہ ہوگی, نہ مجموعے کی پرواہ ہوگی. وہ کسی کی پرواہ کے بغیر گناہوں میں لگ جائے گا. اور اگر اللہ کا استحضار ہوگا تو نہ اسے کیمرے لگوانے کی ضرورت ہے, نہ سیکورٹی گارڈ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے, نہ بڑے بھائی کو نہ باپ کو ٹوکنے کی ضرورت ہے. وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ کے دربار میں کل پیش ہونا ہے, میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کسی علاقے میں. 3 لوگ تھے. 2 لوگوں نے کہا کہ ہم کھانے کے لیے کچھ انتظام کرتے. ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. خاتون نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بالکل تنہا اس خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, چلو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کر لیتے ہیں. ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خیمے کے اندر آئی, اس شخص سے کچھ بات کرنے لگی. ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی میں وہی چاہتی ہوں جو ایک عورت ہر مرد سے چاہتی ہے. تو ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی بندی, اللہ سے ڈر کر اللہ کے دربار میں اگر پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے. تو جیسے ابو مسلم دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اس نے سنا تو فوراً وہاں سے بھاگ کر چل پڑی. ایک لفظ ان کے دل سے نکلا, اس کی دل کی دنیا بدل گئی. ایک میاں بیوی بیگم صاحبہ خاتون جو ہے غسل فرما کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بال سنوار رہی ہے. شوہر پیچھے سے آئے تو کہنے لگی کہ میں سارے علاقے میں اور سارے خاندان میں انتہائی خوبصورت خاتون تھی جو میں تمہارے قسمت میں تمہیں ملی ہوں. آج مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. اگر میں مارکیٹ میں چلی جاؤں اور بازار میں نکل جاؤں تو ہزاروں نوجوان میری طرف نظریں لگا کر دیکھتے رہے. شوہر نے کہا کہ اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو چل ایک اللہ والا ہے اس کے سامنے جا, اس کو آزما کر تو دیکھ لے. ابو عمیر جن کا نام تھا, ابو عمیر تابعی تھے, تو کہا کہ ٹھیک ہے. برقع پہنی اور ابو عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ کیا بات ہے, کون ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے پوچھیے. نظریں جھکائے ہوئے نوجوان کھڑا ہوا تھا ابو عمیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ کیا پوچھنا ہے؟ کچھ مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے آئی اور اپنے چہرے پر سے نقاب کو اٹھا دیا. ابو عمیر رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہو, کس ارادے سے میرے پاس آئی ہو؟ تو کہا کہ وہی ارادے سے آئی ہوں جو خاتون ایک مرد سے خواہش رکھتی ہے. تو کہنے لگے میں تو گناہ کر لوں گا اور تو بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائیں گی, لیکن جب اللہ کا دربار کل قائم ہوگا, اللہ کے دربار میں اللہ کل مجھ سے سوال پوچھیں گے اور تجھ سے اللہ کا سوال پوچھیں گے تو اس وقت اللہ کو کیا کو دکھائیں گے. وہ اس جملے کو سن کر ایسے ڈر گئی, واپس اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور پھر اپنے گھر آئی. گھر واپس آئی. گھر واپس آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جی سنتے ہو, تم کیا کہتے ہو کہ مرد ہی اللہ والے ہوتے ہیں؟ آج میں تمہیں بتاؤں کہ عورتوں میں بھی کیسے اللہ والے گزرا کرتے. میں ایسی اللہ کی تابعدار بن کر زندگی گزاروں گی کہ تم دیکھنے پر تمہاری زندگی خود پریشان حال ہو جائے گی. وہ شخص ہمیشہ ابو عمیر رحمۃ اللہ علیہ کو تعلی دیا کرتا تھا کہ ابو عمیر تو نے یہ کیا کر دیا کہ میری بیوی کو تو نے بالکل مجھ سے الگ کر دیا. اب وہ مجھے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والی بنی, وہ میرے قریب بھی نہیں آئی. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک لفظ کہا, آخرت کا استحضار اسے دلایا اور آخرت کا ڈر اسے بتایا تو اس کی زندگی بدل گئی, اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی. حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ملک روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا. 9 لوگ تھے, 9 لوگ, 8 لوگوں کو قتل کروا لیا اور آخر میں بچے تھے حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی. کہا کہ اپنے ایمان کا بڑا
ملک روم کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی شہزادی کو اور اپنی بیٹی کو جو انتہائی حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی اسے سجا کر اور سنگار کر کے اسے حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی آئی سج سنور کر حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی جیل میں آئی اور ان کی خدمت میں پہنچی اور طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دامے فریب میں پھنسا دے۔ لیکن کیا مجال تھی کہ حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو نوجوان اپنے نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا مجال کہ پلک اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھ لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1 گھنٹے کی بات نہیں، 2 گھنٹے کی بات نہیں، آج ہماری نگاہیں انتہائی غیر محفوظ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسجد سے باہر نکلیں گے ہماری نگاہیں گندی ہو جائیں گی، ہم اللہ کی عبادت کر کے نکلے، جمعہ پڑھ کر نکلے، ہو سکتا ہے اللہ نے جمعہ میں ہماری مغفرت فرما دی ہو، لیکن دروازے سے باہر نکل کے ہمارے گناہوں کے رجسٹر بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے جیب سے موبائل نکالتے، ہماری تنہائیاں ہمارے گوڑے اوڑھ کر ہماری اسکرینوں پر کیا رہتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ کا دربار قائم ہوگا اور اللہ ساری امت کے سامنے جب ہمارے اعمال کو پیش کرے گا تو میرے ساتھیوں کتنی شرمندگی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جائے، اس وقت اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسی گزر رہی، ہم خود ہمارا جائزہ لے سکتے ہیں، ہمارے مجمع کیسے گزرتے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہمارے موبائل کی اسکرینوں پر کیا ہوتا ہے اور ہم کون سی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کیسے فریش مناظر سے ہماری آنکھوں کو ہم اپنے گندے کیے رکھا ہے۔ کہ کبھی کسی باپ کو خیال میں آیا کہ اپنے بچے کو میں نے ایک الگ کمرے میں چھوڑ کر رکھا ہوں، کبھی اس کی رات میں تفتیش کی کہ 1:30 بجے رات تک اور 2 بجے رات تک یہ بچہ جاگ کیوں رہا ہے اور نہ جانے اپنے موبائل پر کیا کیا فریش مناظر دیکھ رہا ہے، اور کبھی سوچا ہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر اس کو موبائل دلا کر دیا ہوں، اس کا موبائل کیا مجھ پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کہ یہی مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ کبھی اس بات کو ہم نے توجہ کی ہے؟ منٹ پر اور سیکنڈ پر ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، مسلسل 1 دن 1 رات گزر گئی۔ لڑکی کوشش کرتی ہے کہ حبیب بن عمیر کسی طریقے سے ان کے دھوکے میں پھنس جائے اور کسی طریقے سے اس کے ساتھ غلط کام میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرا دن نکلا، دوسری رات گئی، تیسرا دن نکل گیا، تیسری رات بھی چلی گئی، لیکن ایک نگاہ اٹھا کر حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر میں لڑکی نے جیل کے دروازے کو کھولا اور پیر پٹک کر کہنے لگی اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، یا ابی الی این ارسلتنی الی حجر ام حدید، یا ابا جان آپ نے مجھے کس شخص کی طرف بھیج دیا، وہ پتھر ہے یا لوہے کی چٹان ہے؟ 3 دن سے میں کوشش کر رہے ہوں لیکن ایک نگاہ اٹھا کر تک اس نوجوان نے میری طرف نہیں دیکھا۔ واپس آئی، حبیب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی تو بڑا اللہ والا نظر آتا ہے، تو اپنے ایمان کا بڑا پکا ہے، میرے باپ نے تجھے اپنے ایمان سے ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن تو ایمان کا پہاڑ بن کر میرے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ میرا دربار کا گھوڑا ہے اور یہ میرے محل کا پیچھے کا دروازہ ہے، اس دروازے سے چلا جا، اگر ادھر سے جائے گا تو میرے باپ کی سپاہی تجھے پکڑ کر قتل کر ڈالیں گی، یہ پیچھے کا راستہ ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو جا اور اپنی زندگی کو بچا دے۔ ومن یتق اللہ یخرج ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے استعداد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اسے گناہوں سے بچنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کر دیا، ایک دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، 7 دروازے بند کیے، 7 دروازے، اور ہر دروازے کی کونٹی لگی ہوئی، ایسے ہی نہیں کہ دروازہ پھیر دیا۔ جیسے ہوتا ہے نا اگر کوئی گناہ کرنا ہوتا ہو تو اپنے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہے، اگر ایک پتا بھی گر جائے تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ کسی کے آنکھ نہ سنائی دے، اگر چھوٹا بچہ دکھائی دے تو بچے کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے کہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندوں کو کیا ہو گیا، جب کوئی گناہ کرنا ہوتا ہو تو دروازہ بند کر دیتے، کھڑکی کو بند کر دیتے، کیواڑ کو لگا لیتے، اگر پتہ گر جاتا ہے تو ڈر جاتے، چھوٹا بچہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر گناہوں سے کرنے
سے رک جاتے، کیا ان کے نزدیک میری حیثیت ایک چھوٹے بچے سے بھی گئی گزری ہے؟ ایک بچے کو دیکھ کر گناہوں سے تو رک گیا، لیکن اسے خیال نہیں آیا کہ اس کا رب اس کا آسمانوں سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ کھڑکی سے بھی گیا گزرا اس کا رب ہو گیا، کہ کھڑکی اگر کھلی ہو جائے تو گناہوں سے رک گیا، لیکن اس کے دل میں خیال کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام اندر چلتے چلے گئے اور 7 دروازے بند کرنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے غلط کام کروانے کا ارادہ چاہا، ظاہر کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ حالانکہ زلیخا اپنے معبودوں سے ایسی ڈر رہی تھی کہ اپنے معبودوں سے ڈرتے زلیخا نے ان معبودوں پر کپڑا ڈھانپ دیا کہ کہیں ان کے سامنے ان کی گستاخی نہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جیسے تو اپنے معبودوں سے ڈرتی ہے ویسے اس سے زیادہ لاکھ پر زیادہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر کر ان بند دروازے کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ جب اللہ سے ڈر کر انسان اگر گناہوں سے بچنے کے لیے اگر آگے نکلتا ہے تو اللہ اس سے بچنے کے راستے خود کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس دروازے کی لگی ہوئی کنڈیاں وہ خود بخود کھلتی چلے گی اور ساتھ کے ساتھ کنڈیاں کھلتی چلے گی، اور یوسف علیہ السلام اس کے گناہوں میں آنے سے بچ گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دل میں اس بات کا استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو خود بخود ہماری زندگیاں گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں گی۔ ایک نوجوان شخص تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں جیسے سیلس مین ہوتا ہے، کسی چیز کو بیچا کرتا تھا لوگوں کے گھر گھر جا کر۔ ایک شہزادی تھی، بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس شہزادی نے دیکھا کہ روزانہ یہاں سے چیزیں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی بہانے سے میں اسے اپنے گھر بلا لیتی ہوں۔ ایک دن اس نے منصوبہ بنایا اور پلاننگ بنائی اور اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میں کسی چیز کے خریدنے کے ارادے سے اس کو اپنے گھر میں بلاؤں تو نے باہر سے دروازہ لگا دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں فروخت کرتا ہو وہاں تک پہنچا۔ اس خادمہ نے کہا کہ ہماری گھر کی مالکین تم سے کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے، وہ گھر میں تمہیں بلا رہی ہے۔ وہ چیزیں لے کر اندر گیا۔ جیسے وہ اندر گیا تو باہر سے خادمہ نے دروازہ لگا دیا۔ پھر اس شہزادی نے کہا کہ میں تم سے کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتی ہوں، میں تم سے بس وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تم سے کچھ ایسا کام کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں۔ تو وہ شخص، وہ عورت خاتون کہنے لگی اگر تو یہ کام میرے ساتھ نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالوں گی اور ایسے ہی تجھ کو بدنام کر کے چھوڑ ڈالوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 منٹ کا موقع مجھے دے دے، پھر ہم تو جو چاہتی ہے میں وہ کام کر گزروں گا۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنے نجاست کو اس نے لیا اور ساری نجاست کو اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ چہرے پر مل لیا، ہاتھ پر ملا اور سارے جسم سے مل لیا، یہاں تک کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے اس مالکین نے دیکھا اور اس نوجوان لڑکی نے، دوشیزہ نے دیکھا، ارے یہ تو نوجوان بالکل پاگل نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ فوراً اس کو اپنے گھر سے باہر نکالو، اس کی دماغی کہیں تک کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس خاتون نے اس کو نکالا اور وہ نوجوان خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک ندی کے کنارے گیا، ایک نہر کے کنارے گیا اور وہاں سے نہا دھو کر غسل کر کے اپنے استاد کی خدمت میں پہنچا جہاں وہ درس دے رہے تھے۔ جیسے ان کی مجلس میں پہنچا تو استاد پریشان ہو گئے کہ ایسی خوشبو کہاں سے آ گئی، ایسی خوشبو کہ جس خوشبو کو ہم نے دنیا میں کبھی نہیں سنا تھا اور جیسا عطر ہم نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ استاد نے بہت ہی زیادہ اس پر اصرار کیا تو پھر آخر میں اس طالب علم نے واقعہ سنایا کہ میں فلاں راستے سے آ رہا تھا اور راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا اور میں نے اپنے آپ پر ساری گندگی کو پل لیا تھا۔ استاد نے کہا کہ تو نے گناہوں سے بچنے کے واسطے اپنے جسم پر بدبو کو لگنا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس بدبو کے بدلے میں تجھے ایسی خوشبو عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک تیرے جسم سے اس خوشبو کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے راستہ اختیار تو کرے، اللہ خود اس کے مدد کے لیے اتر آتے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، نوجوان لڑکے کچھ کسی رنڈی کے گھر جایا کرتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ جنید بغدادی سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس خاتون کے گھر جا رہے ہو۔ کہا کہ بڑی فحش قسم کی عورت ہے، بڑی گندی قسم کی عورت ہے، تم اس کے گھر پر نہ جاؤ، تم اپنی جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس کے گھر پر جانا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پر گئے
اور نیچے جا کر بیٹھ گئے. وہ اوپر سے نوجوانوں کو اشارہ کر دی کہ بھائی کوئی تو اوپر آؤ. تو کہنے لگے ذرا نیچے آ کر دیکھ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہوئے. وہ خاتون نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ فقیر ہو، مانگنے کے لیے آؤ؟ پیسہ چاہتے ہو؟ لو پیسہ جتنا چاہتے ہو لے لیجیے. کہا کہ ہم لینے کے لیے نہیں آئے، ہم دینے کے لیے آئے. ہم لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دینے والے لوگ ہیں. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ دروازہ کھول. اندر اوپر لے کر گئی اپنے کمرے میں. کہا کہ کہیے کیا کام سے آئے ہو، کس مقصد سے یہاں پر آئے؟ تو کہنے لگے اللہ کی بندی پہلے کپڑے بدل ڈال اور غسل کر کر آ جا. غسل کر اور اچھے کپڑے پہن، عمدہ خوشبو لگا، اچھے سے تیار ہو کر آ جا. وہ غسل کر کے آئی اور اچھے سے کپڑے پہن کر آئی. پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم کرنا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں ویسے ہی کروں گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر مانی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. 2 رکعت نماز پڑھی. اس خاتون نے بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی. انتہائی فحش خاتون تھی اور انتہائی گناہوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہاں تک تو لانا میرا کام تھا، اب اس کے بعد کا کام آپ کے ذمہ میں سپرد کرتا ہوں. میرا کام تو میں یہاں تک لا کر کر دوں. یا اللہ اگر آپ نے اس خاتون کو ہدایت نہیں دی تو لوگ مجھے تانا دیں گے، میری ولایت پر لوگ اعتراض کریں گے، میری نسبت بدنام ہو جائے گی. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے اس یہاں تک آنے کی لاج رکھ لیجیے. اس خاتون کو بھی دنیا کی زندگی سے ہٹ کر آخرت کی زندگی کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. خاتون نے کہا او اللہ والے بس کرو، اب میں سمجھ گئی ہوں، میرے دل کی زندگی بدل گئی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی ایسے فحش کام نہیں کروں گی. آج کے بعد میں پورے اللہ کے اور رسول اللہ کے تابعدار بن کر زندگی گزاروں گی. نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر ہماری نگاہیں پاک ہوں گی تو یقیناً خدا پاک کی قسم اس نگاہ میں اللہ ایسا اثر رکھیں گے کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی بدل جائیں گی اور دل کی دنیا ان کی بدل جائیں گی اور لوگ آخرت کی طرف راغب ہو جائیں گے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بنیادی بات یہ کہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے دلوں میں اللہ کا استعزاز